أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Saying, throw him into the ark, and throw it into the river. Then the river shall throw it onto the bank, and there an enemy to me, and an enemy to him shall take him. And I endued thee with love from me, that thou mightest be trained according to my will. وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ بہن جو صندوق کو دیکھتی بھالتی کنارے کنارے آ رہی تھی، وہ بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ کہنے لگی کہ اگر آپ لوگ اس کی پرورش کی تمنا کرتے ہیں اور معقول اجرت بھی دیتے ہیں تو میں ایک گھرانہ بتاؤں جو اسے محبت سے پالے اور خیر خواہانہ برتاؤ کرے۔ سب نے کہا ہم تیار ہیں۔ آپ انہیں لیے ہوئے اپنی والدہ کے پاس پہنچی۔ جب بچہ ان کی گود میں ڈال دیا گیا، آپ نے جھٹ سے منہ لگا دودھ پینا شروع کر دیا، جس سے فرعون کے ہاں بڑی خوشیاں منائی گئیں اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا گیا۔ تنخواہ مقرر ہو گئی، اپنے ہی بچے کو دودھ پلائیں اور تنخواہ اور انعام بھی اور عزت و اکرام بھی پائیں، دنیا بھی ملے دین بھی بڑھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے کام کو کرے اور نیک نیتی سے کرے، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے۔ بس یہ بھی ہماری کرم فرمائی ہے کہ ہم نے اے موسیٰ آپ کو آپ کی ماں کی گود میں واپس کیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غم و رنج جاتا رہے۔ پھر آپ کے ہاتھ سے ایک فرعونی قبطی مار ڈالا گیا تو بھی ہم نے آپ کو بچا لیا۔ فرعونیوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، راز فاش ہو چکا تھا، آپ کو یہاں سے نجات دی۔ آپ بھاگ کھڑے ہوئے مدین کے کنویں پر جا کر تم نے دم لیا، وہیں ہمارے ایک نیک بندے نے تمہیں بشارت سنائی کہ اب کوئی خوف نہیں، ان ظالموں سے تم نے نجات پالی۔ تمہیں اے موسیٰ ہم نے بطور آزمائش اور بھی بہت سے فتنوں میں ڈالا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی بابت سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اب تو دن ڈوبنے کو ہے، واقعات زیادہ ہیں پھر صحیح۔ چنانچہ میں نے دوسری صبح پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا سنو، فرعون کے دربار میں ایک دن اس بات کا ذکر چھڑا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس کے آج تک منتظر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ مصر کی سلطنت پھر ان میں جائے گی۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ وعدہ یوسف علیہ السلام کی بابت تھا، لیکن ان کی وفات تک جب وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو وہ اب عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں اپنے ایک پیغمبر کو بھیجیں گے جن کے ہاتھوں انہیں سلطنت بھی ملے گی اور ان کی قومی و مذہبی ترقی ہوگی۔ یہ باتیں کر کے فرعونیوں نے مجلس مشاورت قائم کی کہ اب کیا کیا جائے جس سے آئندہ کے اس خطرے سے محفوظ رہ سکیں۔ آخر اس جلسے میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ پولیس کا ایک محکمہ قائم کیا جائے جو شہر کا گشت لگاتا رہے اور بنی اسرائیل میں جو نرینہ اولاد ہو اسے اسی وقت سرکار میں پیش کیا جائے اور ذبح کر دیا جائے۔ لیکن جب ایک مدت گزر گئی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل بالکل فنا ہو جائیں گے اور جو ذلیل خدمتیں ان سے لی جاتی ہیں، جو بگاریں ان سے وصول ہو رہی ہیں، سب موقوف ہو کر رک جائیں گی۔ اس لیے اب تجویز ہوا کہ 1 سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال ان کے لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس طرح موجودہ بنی اسرائیلیوں کی تعداد بھی نہ بڑھے گی اور نہ اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں اپنی خدمت گزاری کے لیے بھی نہ مل سکیں۔ جتنے بوڑھے 2 سال میں مریں گے اتنے بچے 1 سال میں پیدا ہو جائیں گے۔ جس سال قتل موقوف تھا اس سال تو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل عام بچوں کا جاری تھا اس برس موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ آپ کی والدہ کی اس وقت کی گھبراہٹ اور پریشانی کا کیا پوچھنا، بے اندازہ تھیں۔ ایک فتنہ تو یہ تھا
چنانچہ یہ خطرہ اس وقت دفع ہو گیا جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے پاس آئی کہ ڈریے نہیں، خوف نہ کیجیے، ہم اسے آپ کی طرف پھر لوٹائیں گے اور انہیں اپنا رسول بنائیں گے۔ چنانچہ بحکم باری تعالیٰ آپ نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ جب صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا تو شیطان نے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ افسوس، اس سے تو یہی بہتر تھا کہ میرے سامنے ہی اسے ذبح کر دیا جاتا، تو میں اسے خود ہی کفناتی دفناتی تو صحیح، لیکن اب تو میں نے آپ اسے مچھلیوں کا شکار بنایا۔ یہ صندوق یوں ہی بہتا ہوا خاص فرعونی گھاٹ سے جا لگا۔ وہاں اس وقت محل کی لونڈیاں موجود تھیں۔ انہوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور ارادہ کیا کہ کھول کر دیکھیں، لیکن پھر ڈر گئیں کہ ایسا نہ ہو کوئی چوری پڑے۔ یوں ہی مقفل صندوق ملکہ فرعون کے پاس پہنچا دیا۔ وہ بادشاہ کی بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے چاند جیسی صورت کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا، جسے دیکھتے ہی فرعون کی بیوی صاحبہ کا دل محبت کے جوش سے اچھلنے لگا۔ ادھر موسیٰ کی حالت غیر ہو گئی۔ سوائے اپنے اس پیارے سے بچے موسیٰ کے خیال کے دل میں اور کوئی تصور ہی نہ تھا۔ ادھر ان قصائیوں کو جو حکومت کی طرف سے بچوں کے قتل کے محکمے کے ملازم تھے معلوم ہوا تو وہ اپنی چھریاں تیز کیے ہوئے بڑھے اور ملکہ سے تقاضا کیا کہ بچہ انہیں سونپ دیں تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالیں۔ اے ابن جبیر، یہ دوسرا فتنہ تھا جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا۔ آخر ملکہ نے جواب دیا کہ ٹھہرو، میں خود بادشاہ سے ملتی ہوں، یعنی فرعون سے، اور اس بچے کو طلب کرتی ہوں۔ اگر وہ مجھے دے دیں تو خیر، ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ چنانچہ آپ آئیں اور بادشاہ سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور آپ کی اے فرعون آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا۔ اس خبیث فرعون نے کہا بس تم ہی اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، میری ٹھنڈک وہ کیوں ہونے لگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں بے شک وہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ضرور راہ راست دکھا دیتے، جیسا کہ اس کی بیوی صاحبہ مشرف بہدایت ہوئیں، لیکن اس نے خود اس سے محروم رہنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے محروم کر دیا۔ الغرض فرعون کو جوں توں کر کے راضی رضامند کر کے اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پالنے کی اجازت لے کر آپ آئیں۔ اب محل کی جتنی دایاں تھیں سب کو جمع کیا، ایک ایک کی گود میں بچہ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا۔ آپ نے کسی کا دودھ منہ میں لیا ہی نہیں۔ اس سے ملکہ گھبرائیں کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا، یہ پیارا بچہ یوں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آخر سوچ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ، ادھر ادھر تلاش کرو، اور اگر کسی کا دودھ یہ معصوم قبول کر لے تو اسے بمنت سونپ دو۔ باہر بازاروں میں میلہ سا لگ گیا، ہر شخص اس سعادت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آپ کی والدہ نے اپنی بڑی صاحبزادی آپ کی بہن کو باہر بھیج رکھا تھا کہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ اس مجمع میں موجود تھیں اور تمام واقعات دیکھ سن رہی تھیں۔ جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو آپ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں ایک گھرانہ ایسا بتاؤں جو اس کی نگہبانی کرے اور ہو بھی اس کا خیر خواہ۔ یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو شک ہوا کہ ضرور یہ لڑکی اس بچے کو جانتی ہے اور اس کے گھر کو بھی پہچانتی ہے۔ اے ابن جبیر، یہ تھا تیسرا فتنہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو سمجھ دے دی اور اس نے جھٹ سے کہا کہ بھلا تم اتنا نہیں سمجھتے؟ کون بد نصیب ایسا ہوگا جو اس بچے کی خیر خواہی یا پرورش میں کمی کرے، جو بچہ ہماری ملکہ کا پیارا ہو؟ کون نہ چاہے گا کہ یہ ہمارے ہاں پلے تاکہ انعام و اکرام سے اس کا گھر بھر جائے؟ یہ سن کر سب کی سمجھ میں آ گیا، اسے چھوڑ دیا اور کہا بتا تو کون سی دایا اس کے لیے تجویز کرتی ہے؟ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن نے کہا میں ابھی لائی۔ دوڑی ہوئی گئیں اور والدہ کو خوشخبری سنائی۔ والدہ صاحبہ شوق و امید سے در آئیں، اپنے پیارے بچے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، اپنا دودھ منہ میں دیا، بچے نے پیٹ بھر کر پیا۔ اسی وقت شاہی محلات میں یہ خوشخبری پہنچائی گئی۔ ملکہ کا حکم ہوا کہ فوراً اس دایا کو اور بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جب ماں بیٹا پہنچے تو اپنے سامنے دودھ پلوایا، اور یہ دیکھ کر کہ بچہ اچھی طرح دودھ پیتا ہے بہت ہی خوش ہوئیں اور فرمانے لگی کہ دائی اماں، مجھے اس بچے سے وہ محبت ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں، تم یہیں محل میں رہو اور اس بچے کی پرورش کرو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، انہیں یقین کامل تھا، اس لیے آپ ذرا رکیں
اور فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں رہوں، اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں، ان کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کروں گی۔ ملکہ صاحبہ نے مجبوراً اس بات کو بھی مان لیا اور آپ اسی دن خوشی خوشی اپنے بچے کو لیے ہوئے گھر آ گئیں۔ اس بچے کی وجہ سے اس محلے کی بنی اسرائیل بھی فرعونی مظالم سے رہائی پا گئے۔ جب زمانہ گزر گیا تو بادشاہ بیگم نے حکم بھیجا کہ کسی دن میرے بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ایک دن مقرر ہو گیا، تمام ارکان سلطنت اور درباریوں کو حکم ہوا کہ آج میرا بچہ میرے پاس آئے گا، تم سب قدم قدم پر اس کا استقبال کرو اور دھوم دھام سے نظریں دیتے ہوئے اسے میرے محل سرائے تک لاؤ۔ چنانچہ جب سواری روانہ ہوئی، وہاں سے محل سرائے سلطانی تک برابر تحفے تحائف، نظریں اور ہدیے پیش ہوتے رہے، اور بڑے ہی عزت و اکرام کے ساتھ آپ یہاں پہنچے تو خود بیگم نے یعنی فرعون کی بیوی نے بھی خوشی خوشی بہت بڑی رقم پیش کی اور بڑی شادی منائی گئی۔ پھر کہنے لگیں کہ میں تو اسے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گی، وہ بھی اسے انعام و اکرام دیں گے۔ لے گئیں اور بادشاہ کی گود میں لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے گھسیٹی۔ فرعون کھٹک گیا اور اس کے درباریوں نے کہنا شروع کیا کہ کیا عجب، یہی وہ لڑکا ہو، آپ اسے فوراً قتل کرا دیجئے۔ اے ابن جبیر، یہ تھا چوتھا فتنہ۔